اب جہاں آپ نے بات کی کہ ٹھیک ہے ماسٹرس کو دکھانا تو واقعی بہت مشکل ہے، اس لیے کہ ماسٹرس کو کے مسائل ابھی کچھ اور ہیں، ان کے لیے یہ ٹاپک آلدو ہم نے پہلے بھی پروگرامس کیے تھے جس میں ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ایک لگژری مینٹل ہیلتھ جو ہے بڑا کوئی لگژری والا ٹاپک ہے اور یہ بس امیر لوگ ہی یہ باتیں کرتے ہیں اور امیر لوگوں کے چونچلے جو لوگ ان کو سمجھتے ہیں. تو چلے وہ ایریا ہم سمجھتے ہیں کہ ماسٹرس کو نہیں ہم ابھی ایڈریس کر سکتے. اگر ہم ایک خاص اپر مڈل کلاس کو بھی یہ اویئرنیس دے سکیں کہ سیکنگ ہیلپ شوڈ ناٹ بی اے ٹیبو، تو وہ بھی بہت ہوگا. بٹ دین وین وی ٹاک اباؤٹ سو ایجوکیشن کی جہاں آپ جیسے یو آر این ایجوکیشنسٹ ایز ویل، آپ دیکھیں ہمارے جتنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں پر ہر قسم کا ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں پر ہر قسم کی فیسلٹی اویلیبل ہے، مگر ڈاکٹر بھی اویلیبل ہے. سو اگین فار فزیکل ہیلتھ بڑی امپورٹنس ہے کہ آن کیمپس کچھ ہو جاتا ہے یا کوئی کچھ مسئلہ ہے تو وہ اکوموڈیٹ ہو. ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں ہی جہاں آپ کو نہ سائیکو تھراپسٹ ملے گا، نہ آپ کو سائیکالوجسٹ ملے گا، نہ آپ کو سائیکائٹرسٹ ملے گا، رائٹ. سو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن کی فیلڈ میں ہی اویئرنیس نام کی چیز نہیں آ رہی، تو پھر اس کو کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ کیونکہ آئی کین کاؤنٹ آن مائی فنگرز پورے پنڈی اسلام آباد میں دیر ول بی 3 انسٹیٹیوٹس جہاں پر کاؤنسلر یا سائیکو تھراپسٹ مینٹل ہیلتھ کے لیے بٹھایا جاتا ہے. ایجوکیشنل کاؤنسلرز اور سبجیکٹ کی وہ دیٹس اندر فیلڈ، وہ کاؤنسلر صرف آپ کو اسکولوں میں ملیں گے یا کالجز میں ملیں گے. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ثنا، a child cannot give back what he is not given. So from the very beginning I saw that whenever we had the issues in our school which was related اردو میں بات کریں جو کہ میرے دماغ سے ریلیٹڈ تھے، جو کہ میرے مینٹل ریلیٹڈ تھے، اور ہم جس وقت ایک کلاس کے اندر ٹیڑھے میڑھے کوشچنس کرتے ہیں تو ہمارا استاد کیونکہ اس نے کیریکولم ختم کرنا ہوتا ہے تو وہ پھر کہتا ہے کہ ہولڈ آن. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اور پھر اس کے دیکھ رہا ہوگا وہ بچہ سوال کرتا ہے مجھ سے، سر آپ ہمیں کیمسٹری فزکس بایولوجی پڑھاتے رہتے ہیں، سر یہ تمام علم تو قرآن مجید میں ہے، سر آپ ہمیں قرآن مجید کیوں نہیں پڑھاتے، سر آپ یہ ہمیں کیوں پڑھاتے پھر رہے ہیں ادھر. ٹھیک ہے کوشچن. میں نے کہا ایڈن مجھے ایک بات بتاؤ، چارلز لا کس سپارے میں لکھا ہے؟ بوائلز لا کہاں سے پڑھو گے؟ آرکیمیڈیز لا جن سے ہے کون سی بھی چیز پڑھو گے؟ مجھے اتنا ہے آج جاؤ گھر میں اور مجھے ڈھونڈ کے لا کے دکھاؤ. ابھی تک واپس نہیں آئے. ٹھیک. سو میں نے کہا کہ آپ کی بالکل بات درست ہے کہ ایز اے مسلم وی ہیو اے فیتھ کہ ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے جس کے بیچ میں ہر علم موجود ہے، لیکن پھر وہ علم فائنڈ آؤٹ کرو. میں چارلز کے پاس جا کے یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ تم نے جو ہے وہ پریشر اور ٹیمپریچر کا ڈائریکٹلی پروپورشنلس کا جو فارمولا نکالا ہے اس کی وجہ سے مجھے ڈھونڈ کے لا کے دو کہ میرے کس سپارے میں ہے. سو ناؤ مائی چائلڈ ہیز ٹو اسٹڈی دس تھنگ. تو میں نے کہا کہ یہ والی تمام چیزیں تمہیں یہ جیومیٹری اس میں ہے موجود، تمہیں یہ تھیورمز اس میں موجود ہیں، بٹ جاؤ اور ڈھونڈ کے لاؤ کہ تم اتنی تحقیق کر. سو وجہ یہ ہے دیٹ میں نے یہ آپ کو ایگزامپل صرف اس لیے دی ہے کہ جب میں نے پوری زندگی کبھی کسی کو مینٹلی بیٹھ کے اسیس نہیں کیا، اور میرے جو پین پکچر ہے وہ موسٹلی کیئرلیسنس کی ہیڈنگ کے اوپر چھائی ہوئی ہے کہ سر یہ کیئرلیسنس ہے. مجھے نہیں معلوم کہ دراصل اس کے گھر کے ایشوز کیا چل رہے ہیں. I still remember, I'll take for the mental health کہ I was in Telford, England اور میں وہاں بیٹھا ہوا تھا اور ایک بچی کلاس 8th یا 9th کی، اور میں گیسٹ تھا فرام پاکستان، اور ایز آئی کیم
She said, oh, my student has come, I can have a session with you later, let me do something for her. اور اس کو وہ جو ہے جا کے ہاٹ چاکلیٹ بنا کے دے رہی تھی. تو وہ ہاٹ چاکلیٹ بنا کے اس کو ٹیچر دے رہی تھی, جبکہ میں پاکستان سے گیا تھا, مجھے اس نے چائے نہیں پوچھی تھی. میں بڑا پریشان ہوا کہ یار کہ دیکھو بڑی ہاسپٹیبل روڈ ہے یہ خاتون اس کا. تو وہ اس کو کونے پہ گئی, اس نے دوست سے لیا, اس نے کہا کہ کین آئی جوائن یو آفٹر 5 minutes. وہ چلی گئی. تو میرے پاس کان میں قریب لا کے, this beautiful child never went back to home on the weekend, and on a Friday she went out, and today Saturday she has returned back to house. ہماری کوئی 8ویں جماعت کی لڑکی ویکینڈ پہ گھر نہ جائے اور جو ہے منڈے کو صبح آئے تو ہم اس کو ہاٹ چاکلیٹ پلا رہے ہوں گے اس وقت. ہمارے so they wanted to. اچھا, پر I need to go back to my first thing. ہمارا فیملی یونٹ آپ کے بزنس کے لیے بہت بڑا امپیڈیمنٹ ہے, ٹھیک ہے. سو وہ دراصل جب کوئی پرابلم ہوتا ہے, وہ ماں, وہ چچی, وہ پھپھی, وہ بھائی, وہ تایا, وہ تمام کیریکٹرز جو ہیں چھوٹے چھوٹے سائیکالوجسٹ بنتے ہیں. اور وہ ڈسپائٹ اس کے کہ جن ملکوں کی ہم بات کر رہے ہیں, سویڈن میں جہاں پہ دی سوسائڈل از آن گریٹ پرسینٹیج اینڈ رائز پہ ہے بہت زیادہ, ٹھیک ہے. ہمارے پاکستان میں جن کو نوکریاں نہیں ہیں ان کو تو جو ہے اس پٹاخے کو بول دینا چاہیے. بٹ بیکاز آف آر دس ون ریلیجن اینڈ دی ادر سوسائٹی, ٹھیک ہے, پیپل آر اسٹل, ہم کیا کہتے ہیں, بہت ریزیلینٹ قوم ہیں. آئی وینٹ ٹو پرشار ون ڈے اینڈ دے سیڈ way back after 6-7 years, تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جمعے کو کہتے تھے کہ اب بم دھماکہ ہو گیا, چلو اب دکانوں پہ چلتے ہیں, آج کے دن کا پٹاخہ بج گیا تو آج اب ہم بازار میں چلے جاتے ہیں. یہ کہ 2 کر دیے تو انفیئر ہے, آج تو جن سے 2 کر دیے تو آج تیسرا کیوں کیا انہوں نے. یہ وجہ یہ ہے دیٹ اس کے باوجود ریزیلینٹ ہے. سو میں یہ سمجھوں گا دیٹ اس چیز کے لیے, بلکہ آپ کے اس پروگرام کے بعد آئی ہیو تھاٹ دیٹ آئی ول ٹیک مائی اسٹوڈنٹس ٹو پلیس جہاں پہ وہ ایسے پیشنٹس سے انٹریکٹ کر سکیں. اینڈ بلیو کریں ثنا, میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں 1998 میں لے کے جا رہا ہوں میں. that I went to 1998 a psychiatrist ward میں گیا, and میں نے جب ان لوگوں سے بات کی تو مجھے تو لگا کہ یہ سارے کے سارے میری طرح کے لوگ ہیں, عام باتیں کر رہے ہیں. سر السلام علیکم, کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں, سر آپ کے لیے چائے منگواؤں, سر فلانا بناؤں. I said what is wrong between them and me, and I came to know that many of the people on the roadside has to be in the psychiatric ward, جن کو تو ادھر پہنچنا چاہیے اور اپنے وہ. لیکن اب آپ سے کوشچن ہے نا جو کہ اس پروگرام سے, کیا نام ہے بیٹے آپ کا, عمر کو کوئی مینٹل ہیلتھ ایشو اور آپ ان کو جو ہے کوئی ایڈوائز کر دیں ٹیبلٹس, تو اگلی چیز کیا آنے والی ہے, what is the next thing which is going to come, گھر میں کیا بات ہوگی. So I'll respond to your first part that میں نے پہلا جو شو کیا تھا اپنا وہ اسی ڈسٹنکشن پہ کیا تھا کہ ایک سائیکالوجسٹ اور سائیکائٹرسٹ میں کیا فرق ہے. پہلے تو آئی ایم اے سائیکالوجسٹ, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو پرسکرائب میڈیکیشن, ٹھیک ہے, آئی کین اونلی گیو تھراپی. وہ تھرو ڈفرینٹ اس کی سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ ہوتی ہیں, ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں. تو ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پہلے ابھی یہی نہیں سمجھ آتی کہ ہم سائیکائٹرسٹ کون اور سائیکالوجسٹ کون کے علاوہ جب آپ کو کون نہیں پتا تو پھر آپ کو یہ نہیں پتا کہ کس مسئلے کے لیے کس کے پاس جانا ہے. یو گیٹ اٹ. سو یو مائٹ بی انڈر اسٹریس اور آپ جا کر سائیکائٹرسٹ کے پاس چلے جائیں, وہ تو آپ کو میڈیکیشن ہی دے گا, رائٹ, وہ تو آپ کو تھراپی نہیں دے گا, وہ تو آپ سے نہیں. مگر سائیکائٹرسٹ یہ کیوں نہیں سمجھ رہا کہ یہ تو سائیکالوجسٹ کا مسئلہ ہے. سو کتنی ایتھیکل پریکٹس, اگر آپ اب کسی بھی پروفیشن میں چلے جائیں, کتنی ایتھیکل پریکٹس ہوتی ہے. لوگ, آپ کو پتا ہوگا کہ ایک ہربلسٹ آتا ہے اور وہ اپنے نام کے نیچے, ٹی وی پہ ہی آپ بات کر لیں, وہ اپنے نام کے نیچے ڈاکٹر لکھوانا چاہتا ہے اور چاہتی ہے, ٹھیک ہے, اور لکھا جاتا ہے ہمارے ٹی وی پروگرامس میں.
تو پہلے تو یہ ڈسٹنکشن ہی بڑی مشکل سے بتائی جاتی ہے کہ آپ نے اگر ان کو کوئی ایشو ہے پہلے تو یہ سمجھنا، ہم تو پہلے 0 پوائنٹ پہ ہی آ جاتے ہیں بار بار کہ جانا کہاں ہے، کرنا کیا ہے، کیونکہ اس پروفیشن کی نہ اویئرنیس ہے، نہ کوئی خاص اداروں میں اتنی تعلیم ہے. آپ دیکھیں میری کلاس میں نے جتنی آج تک میری ساری ایجوکیشن سائیکالوجی میں، اور میری کلاس میں 1 سے اوپر لڑکا سائیکالوجی میں نہیں ہوتا تھا. سو یو گیٹ اٹ. آپ اگر وہی ریشو دیکھ لیں کہ صرف فیمیلز کو ہی ضرورت ہے اس فیلڈ میں پڑھنے کی، سو اس کا مطلب ہے کہ 50 لڑکیاں بیٹھ کے تو کچھ اویئرنیس لے رہی ہیں اباؤٹ مینٹل ہیلتھ ہمارے ملک میں، لیکن لڑکے کتنے لے رہے ہیں؟ 1. سو اوور آل آئی تھنک کہ پہلے تو ہمیں یہ معلوم کرنا ضروری ہے، اور اس کے بعد پھر اٹس اے پروسیس. اینڈ سی اینی ٹریٹمنٹ ول ٹیک ٹائم. یو تھنک کہ آپ جاتے ہیں سائیکیٹرسٹ کے پاس، یو مائٹ گیٹ اے کوئک فکس، یو وانٹ اے میڈیکیشن، اوکے یو گیٹ اے ہیپی پل، take it and then you're fine for 3-4 days. But when you go to a therapist, I'm not in any way saying that you should not take medication, but you should know some issues are the kind of issues where you need medication, but some issues will not be solved with medication. The question is, اگر لال کو آپ سائیکائٹرسٹ نے پلز کر دی ہیں، پرسکرائب کر دی اور بالکل ٹھیک کی ہیں، پہلے میں اس کے اوپر تو جا ہی نہیں رہا، بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، تو اگلا ایشو کیا آئے گا ہمارے معاشرے کا؟ ہمارے معاشرے میں تو یہ آئے گا کہ پہلے تو ان کو دیکھا جائے گا کہ یا تو یہ پاگل ہے، یا پھر انہیں کہا جائے گا کہ تم ناشکرے ہو، یا پھر کہا جائے گا کہ بیٹا دین سے دوری ہو گئی ہے، تو اس لیے تمہیں یہ مسئلہ ہے. کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ از ان یور ہیڈ، دس از اے سیلف کریٹڈ ایشو، تمہیں کوئی مسئلہ نہیں، کیوں تم دوائیاں کھا رہے ہو. سو یہ آوازیں سنیں کو. تو یعنی کہ وہ جو عام بیماری کی اینٹی بایوٹکس جو کہ آپ کے اگر ہو گئی ہیں تو وہ کوئی چھڑوا دے گا؟ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ چھڑوا دے گا نا، یہ مسئلے بتا کے آپ کو کہ بھائی مت لو یہ والی یہ دوائیاں، اور یہ 5-6 فیکٹرز ہیں جو میں سائیکالوجسٹ بن جاتا ہوں تمہارا، اور میں تمہیں یہ بتا کے. سو اس نے وہ والی تمام چیزیں روک دیں، اور اس نے کہا کہ سر یہ جو میں نے 1000 روپے کی دوائیاں لایا ہوں یہ بھی میں نے جو ان سے پانی میں بہا دیں، میں نے وہ نہیں لی. سو یہ ایشو جو ہمارے. اچھا ایک سوال کا اور جواب دے دیجئے، کیا یہ والی جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ہر اینٹی بایوٹک کا ایک سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے، یہ والی دوائیاں لینے سے، آپ نے ایک ہیپی پل کا بھی نام لیا، میں نے کسی اسٹریس میں جا رہا ہوں، میں نے ہیپی پل لے لی ہے ایک دفعہ، تو کیا اس کے سائیڈ افیکٹس جو ہیں وہ یہ ہیں کہ اگلی دفعہ بھی مجھے جب ایشو ہوگا تو مجھے ہیپی پل اٹھا دے گی؟ اگر تو آپ خالی میڈیکیشن سے ہیلپ لیتے ہیں تو پھر آپ کی باڈی آف کورس ڈپینڈنٹ ہو جاتی ہے، تو ہم سب کو پتہ ہے ایون اف یو ٹیک اے ڈسپرین آپ کی باڈی ڈپینڈنٹ ہو جائے گی اس کے اوپر. آپ اگر اس کے ساتھ تھیراپی بھی لیتے ہیں، تھیراپی کیا کرتی ہے، آپ کی روٹ کاز میں جاتی ہے کہ روٹ کاز کیا ہے، یہ ایشو تو سمٹم ہے، رائٹ، یہ ہوا تو کیوں ہوا، اور اس سارے کو جڑ سے نکال کر آپ کے سامنے لے کر آتی ہے. اینڈ دین یو پروسیس ایوری تھنگ دیٹ ہیز ہیپنڈ، اینڈ دین اٹ از اے سلو اینڈ اے گریجول پروسیس. بٹ اف یو ٹیک تھیراپی اینڈ میڈیکیشن سائڈ بائی سائڈ، آئی تھنک دیٹ از دا بیسٹ تھنگ ٹو ڈو. اور میڈیکیشن کے سائیڈ افیکٹس؟ میڈیکیشن کے سائیڈ افیکٹس آئی تھنک بڑی اچھی بات یہ کہ وہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں کہ یہ سائیڈ افیکٹ ہے، جو کہ 100 لوگوں میں سے کتنے سے لوگوں کو ہو سکتا ہے. سو سائیڈ افیکٹ تو آپ کو میرے خیال میں آپ کوئی بھی چیز کھاتے ہیں ہوگا، بٹ میڈیکیشن از دیئر ٹو ہیلپ اس. اس سے بہت ڈرنا کہ ویسے آپ ہارٹ کی میڈیکیشن کے لیے تو نہیں اتنا ڈرتے، لیکن مائنڈ کے لیے آپ ڈرتے رہتے ہیں، اور آپ کو گھر والے بھی کہتے ہیں، فرینڈس بھی کہتے ہیں کہ چھوڑو یہ ان نیسیسری ہے، رائٹ. سو آئی تھنک میڈیکیشن تو آپ کی ہیلپ کے لیے ہے، اس کے فائدے زیادہ ہیں اور نقصان کا. سو نعمان صاحب، آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ اٹس ہائی ٹائم کہ اب رائٹرس کو یہ رسک لے لینا چاہیے کہ ان ٹیبو سبجیکٹس کے اوپر بھی بات کی جائے. آلدو جب ہم نے دیکھا ہے کہ جو بیچارے رائٹر لکھتے بھی ہیں ٹیبو سبجیکٹ، ان کا کام بند کر دیا جاتا ہے اور ریلیز نہیں ہونے دیا جاتا، لیکن یہ کہ پھر رسک تو لینا پڑتا ہے. سو یو ٹیل می اباؤٹ اٹ. 2 جواب ہیں اس کے. پہلے تو میں اس کو جملہ یوں کہوں گا کہ وہ رائٹر ہی نہیں ہے
جو کہ ڈیفیکلٹ سبجیکٹس کے اوپر اپنا جو ہے پین نہیں چلا سکتا، تو رائٹرس کو کرنا چاہیے. میں تو یہ کہوں گا. دوسرا پورشن آپ نے یہ کہا کہ کئی دفعہ یہ سینسرشپس میں چلا جاتا ہے اور ان سینسرشپس کی وجہ سے بہت اچھی پروڈکشنز جو ہیں وہ نہیں ہوتی. بٹ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ پڑھا ہے اور میں نے یہ پڑھا ہے کہ جو ہائی رسک گیمز ہوتے ہیں وہ ہائی پینگ بھی ہوتے ہیں. یہ بھی ہے. دیٹ ہاؤ ڈز اٹ ٹرنز آؤٹ ٹو بی. میں پرسنلی سینسرشپ کے بہت اگینسٹ ہوں کہ آپ نے اب دنیا میں پی جی اسی لیے لکھا ہے کہ آپ اس کا ایج لمٹ یہ ہے، آپ دیکھنا چاہتے ہیں. دنیا میں بہت زیادہ ایسا کانٹینٹ موجود ہے جو کہ بہت ساری عمر کے بچوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، بٹ ان کے موبائل فونز میں موجود ہوتا ہے بیکاز آف اے ون کلک. تو یہ تو ایک کنورسیشن ہے. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رائٹر یہ سوچ کے ایک اسکرپٹ لکھے کہ اس نے یہ پازیٹیوٹی اور یہ جو ہے ہوم ڈرائیو کرنا ہے سبجیکٹ یا لیسن، اور وہ پورا کا پورا لکھتا ہے اور اس سے نیگیٹیوٹی جو سا ہے نکل کے باہر چلی جاتی. سو آئی تھنک سو دس از ٹو بی اٹمپٹیڈ. Yes, the writers are writing, but since you have done a program, I think so we need to take upon ourselves being a writer کہ ہم یہ والی چیزوں کو اب سوچ کے لکھیں کہ ہم کیسے جو ہے مینٹل ہیلتھ ایشوز کو صرف اور صرف دکھائیں نہیں بلکہ ان کے سلوشنز کے اوپر بھی جائیں کہ they can be resolved also. So this is how the endings, اگر ہمیں ہیپی اینڈنگز بنانی ہیں تو کیونکہ لائف کی کوئی ایسی ہیپی اینڈنگ ہوتی نہیں ہے، تو ڈرامہ فلموں میں ہم بنا سکتے ہیں تو ہم کم از کم لوگوں کو دکھا سکتے ہیں کہ شاید وہ کسی کے پاس انہوں نے مینٹل ہیلتھ لی تو ہم جو ہے بہتر ہو گئے. ادروائز ہماری وہ خواتین، وہ مرد جو کہ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں اور ان کے پاس ایک ملازم ہوتا ہے اور وہ انہیں سے لڑتے رہتے ہیں کہ تم نے بیڈ شیٹ صحیح نہیں کی اور تم نے چائے ٹھیک نہیں رکھی اور تمہیں میں نے پہلے بھی بتایا تھا یہ، اور وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. وہ والے ملازمین، ان کو ایسے بھاگنے کی بھی عادت ہوتی ہے. میں ان کے وہ نہیں کر رہا ہوں، ڈیولز ایڈوکیٹ نہیں بنا ہوں، لیکن بیکاز دے نیڈ ٹو انوالو اینڈ تھنک اباؤٹ دس تھنگ دیٹ مائی مینٹل ہیلتھ نیڈس ٹو بی انوالوڈ ان ٹو مینی ادر افیئرس. کچھ لوگوں کے پارٹنرز لائف میں چلے جاتے ہیں، وہ اتنے برے طریقے سے وہ ہوتے ہیں کہ وہ اس سے خود بھی باہر نہیں نکلنا چاہتے. سو one of my aunt, I had a discussion this week since we had that کہ نعمان میں صبح اٹھی اور مجھے اتنی بے ثباتی اور بے نوری نظر آئی مارننگ کے اندر، اور سب چیزیں میرے دل کو بری لگ رہی. اور مجھے میری وہ کہہ رہی کہ آنٹی بہت اچھا موسم ہے، چلیں باہر چلتے ہیں سوپ پی کے آتے ہیں. کہا بیٹی بس مجھے چھوڑ دو اس کمرے میں. Now I know that she has lost somebody years before, but who is going to come? خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو اپنی حالت آپ بدلنے کا غم. تو first willingness of the patient itself that I wanna come out of it. ہر آدمی چاہتا تو یہ، لیکن اس کے لیے اس کو مینٹل ہیلتھ کے لیے ایک کوشش چاہیے. اگر میں غصہ کرتا ہوں، ہر آدمی کہتا ہے کہ آج کل یہ بہت زیادہ دی اینگر مینجمنٹ کا ایک ایشو ہمارے ملک میں بہت زیادہ آ گیا. اور اگر اینگر آپ کو ہے تو ہاؤ یو ہیو ٹو مینیج اٹ. میرے نبی نے تو بہت عرصے پہلے بتایا تھا کہ اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، اور بیٹھ جاؤ لیٹ جاؤ، اور لیٹ جاؤ پانی پیو، بیکاز اٹ از اے کائنڈ آف اے ڈس انگیجمنٹ ود دا ایشو. کہ آپ کو جو ہے کسی نے سڑک پہ کراس کر دی ہے تو آئے گا تو بہت غصہ کہ میری گاڑی جو ہے بھی، اور پیچھے سے اس نے جو ہے مار دی ہے تو میرا تو دل چاہے گا. اینڈ میں اور اس سے اگر ریلیٹ کروں تو یو نو other day I was sitting back on the driver and I told my driver کہ یہ وہ سچویشن ہے جس کے بیچ میں they both were talking and there was a scuffle, both were right as always. So وہ گیا اور اس نے یوں کر کے اس کی چابی نکالی اور اس کو، میں نے کہا this is the flash point. جب اس نے اس کی چابی نکال لی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ تو 2 تھپڑ مار دیں تو وہ بھی ایک مارنے کی طاقت تو ضرور رکھتا ہے. کیونکہ اس کے بعد جو ہے وی ایز اے سوسائٹی وی فیل کہ رسپانس کرنا جو ہے وہ. اور آپ کی اس انٹرویو کو ختم کروں گا. ایک آدمی کی یوں چھڑی گھوم رہی تھی
اور گھماتے گھماتے وہ جا کے چھڑی کسی کے ناک پہ لگی, اور جب ناک پہ لگی تو اس نے کہا کہ یہ کیا یار, تمہاری چھڑی میرے ناک پہ لگی ہے, یہ کیا بات ہوئی وہاں پہ؟ وہ کہتا ہے میں ایک آزاد ملک کا آزاد شہری ہوں, ٹھیک ہے جی, تو میری چھڑی بھی آزاد ہے, تو پھر تم جو ہے بیچ میں ناک لے کے کیوں آ رہے ہو؟ اس نے کہا سر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ آزاد ملک کے آزاد شہری ہیں اور آپ کی چھڑی آزاد ہے, لیکن جہاں سے میرا ناک شروع ہوتا ہے آپ کی آزادی ختم. Yeah, so talk about boundaries then. Yes, thank you very much. Thank you for your precious time and giving such intelligent answers. I'm really glad that you came and took out your precious time. Thank you so much. I hope آپ کو یہ ایپیسوڈ اچھا لگا ہوگا, اور ریزن اس کے اچھے لگنے کی مجھے لگتا ہے یہ کہ ہمیں بہت انسائٹفل آنسر سننے کو ملے, جو کہ ہمیں کم سننے کو ملتے ہیں سیڈلی. So I hope to bring some other guest with as much knowledge as we get today, inshallah, in next program. So see you all.